فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں جس کتاب کو اس کا نام ہے سوگنامہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حصہ دوئم، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 21۔ ہم کتاب کے صفحہ 305 پر پہنچ گئے ہیں۔ اسی صفحے کو آدھے سے زیادہ پڑھ لیا تھا جب آپ سے اجازت چاہی تھی، اور اب جو آغاز کر رہے ہیں ہم پڑھنے کا، وہاں پر عنوان ہے شہدائے کربلا کے سرہائے بریدہ۔ لکھا ہے کہ صاحب ارشاد کتاب لہوف روضۃ الشہداء نفس المحموم و منتہی الاعمال کے نظریے کے مطابق یہ روایات ملتی ہیں کہ عمر بن سعد نے روز عاشوراء امام علیہ السلام کے سر مقدس کو خولی اور حمید بن مسلم کے ہمراہ ابن زیاد کی طرف بھیج دیا، اور باقی شہداء کے سروں کو جسموں سے جدا کرنے کا حکم دیا، اور پھر اس نے ان سرہائے مقدس کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ انعام و اکرام کی خاطر انہیں کوفے میں ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ شہدائے کربلا کے سروں کے بارے میں ارباب مقاتل نے اختلاف کیا ہے، لیکن اکثر علماء محققین کے نزدیک کل 78 سرہائے مقدس تھے۔ لہوف کتاب کی روایت کے مطابق عمر بن سعد نے روز عاشوراء امام علیہ السلام کے مقدس سر کو خولی اور حمید بن مسلم کے ہمراہ ابن زیاد کو بھیجا، اور باقی شہداء کے سرہائے مقدس کاٹ کر شمر، قیس بن اشعث اور عمر بن حجاج کے ساتھ کوفہ بھیجے۔ ہم پیج 306 پر آ گئے ہیں اور 307 بھی پڑھیں گے ساتھ ہی۔ پھر لکھا ہے روایت ہے کہ عمر بن سعد نے ان سروں کو مختلف قبائل میں تقسیم کیا، جن کی تفصیل اس طرح سے ہے کہ 13 سر قبیلہ کندہ کو قیس ابن اشعث کی سرپرستی میں دیے گیا، 12 سر قبیلہ حوازن کو شمر لعین کی رہنمائی میں دیے گیا، 17 سر قبیلہ تمیم کے سپرد کیے گئے، 16 سر قبیلہ بنی اسد کو دیے گئے، 7 سر قبیلہ مزہج کے سپرد کیے گئے، اور یہ تمام سر 65 بنتے ہیں۔ باقی سروں کو مختلف قبیلوں میں تقسیم کیا گیا۔ روضۃ الشہداء کتاب کی روایت ہے کہ 22 سر بنی حوازن کو دیے، 14 سر بنی تمیم کو جن کا سردار حسین بن نمیر تھا، اور 13 سر بنی کندہ کو اور جن کا امیر قیس بن اشعث تھا، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ 6 سر بنی اسد کو دیے جن کا سردار ہلال بن عور تھا، الف عین واو رے، 5 سر بنی ازد الف زیدال بنی ازد کو دیے، 12 سر بنی ثقیف کے حوالے کیے، اور ان سب کو کوفے کی طرف روانہ کیا، اور امام علیہ السلام کے سر کو ان سے پہلے خولی کے ذریعے کوفہ بھیج دیا گیا۔ لکھا ہے کتاب مناقب ابن شہر آشوب کے مطابق 20 سر قبیلہ حوازن کو، 19 قبیلہ تمیم کو، 9 بنی اسد کو اور دوسرے مختلف قبیلوں کو 9 سر سپرد کیے گئے۔ اس کتاب میں قبیلہ مزہج اور دوسرے قبائل کا ذکر نہیں ہے، اور کل 70 سروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مناقب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112۔ شہدائے کربلا کے سروں کو جسموں سے قطع کیا گیا، لیکن 2 بدن اس ظلم سے بچ گئے۔ ایک معصوم
مرحوم علی اصغر علیہ السلام کا، کیونکہ امام علیہ السلام نے علی اصغر علیہ السلام کو دفن کر دیا تھا، اور دوسرا سر حر بن یزید ریاحی کا تھا، کیونکہ ان کے رشتہ داروں نے اس کو کاٹنے نہ دیا۔ مقاتل کی کتابوں میں منقول ہے کہ حر علیہ السلام کے رشتہ داروں نے حر کی لاش کو گھوڑے کے سموں سے پامال نہیں ہونے دیا۔ اس عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ باقی شہدائے کربلا کے جسموں پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ حوالہ ہے الکتاب کا نام الکبریت الاحمر، مقتل الحسین مکرم، صفحہ نمبر 274۔ اور اگلی ہیڈنگ آ گئی امام مظلوم علیہ السلام کا سر خلی کے تنور میں۔ لکھا ہے عمر سعد نے امام مظلوم علیہ السلام کا سر مبارک خلی بن زیاد اصحبی اور حمید بن مسلم کو دیا تھا تاکہ وہ ابن زیاد کے پاس لے جا کر انعام وصول کریں۔ خلی کا گھر کوفے سے 1 فرسخ یعنی 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ خلی امام علیہ السلام کے سر کو لے کر اپنے گھر آیا۔ 11ویں محرم کی رات تھی۔ اس نے سوچا کہ صبح سویرے امام علیہ السلام کے سر کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچ جائے گا اور اس سے انعام حاصل کرے گا۔ خلی کی 2 بیویاں تھیں، اس کی اس کی ایوف نامی بیوی مدینے کے انصاری مسلمانوں میں سے تھی جو محب اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ خلی کو معلوم تھا کہ یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتی ہے، لہٰذا اس نے امام کے سر کو اس سے پوشیدہ رکھا تاکہ اسے خبر نہ ہونے پائے، اور اس نے امام علیہ السلام کے سر کو تندور میں چھپا کر رکھ دیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایوب نے رات کی آخری حصے میں دیکھا کہ تنور اندر سے چمک رہا ہے اور اس سے نورانی شعائیں آسمان کی جانب اٹھ رہی ہیں۔ وہ گھبرا کر تنور کے پاس پہنچی۔ اس نے دیکھا ایک بی بی ہے کہ جو تنور کے سر پر گئی اور حسین مظلوم علیہ السلام پر بیان کر رہی ہیں، اے ماں کے شہید بیٹے، اے ماں کے مظلوم بیٹے، خدا بروز قیامت تجھے قتل کرنے والوں سے ضرور بدلہ لے گا، اور جب تک یہ فیصلہ نہ ہوگا عرش الہی کا پایہ نہیں چھوڑوں گی۔ حوالہ لکھا ہے مقتل الحسین مکرم، صفحہ نمبر 375۔ پھر لکھا ہے کہ اس بی بی کے رونے کی صدا میں اتنا سوز تھا کہ کوئی پتھر دل انسان بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اس بی بی کے ساتھ 3 بیویاں بھی تھیں جو آسمان سے اتریں اور تنور کی طرف گئیں۔ ان بیویوں نے گریہ کیا اور پھر غائب ہو گئیں۔ خلی کی بیوی تنور کے پاس گئی، سر مقدس کو دیکھا تو پہچان گئی کہ یہ تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔ اس نے سر کو دیکھا اور گریہ ازاری کی غیبی آوازوں کو سن کر معاملے کی تہ تک پہنچ گئی۔ وہ روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آئی اور اسے ملامت کی کہ ظالم، تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر ظلم ڈھایا ہے۔ اس نے اس شدت سے گریہ کیا کہ وہ قریب مرگ ہو گئی۔ خلی کی دوسری بیوی نوار، نون واو الف رے، نوار نے کہا کہ اے صفاک انسان، تو نے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا گھر برباد کیا ہے۔ میں نفرت کرتی ہوں تجھ ایسے ظالم انسان سے۔ اس نے اسی وقت خلی سے طلاق لے لی۔ حوالہ ہے البدایہ ابن کثیر، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 190۔ خلی صبح امام علیہ السلام کا سر لے کر ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا اور اس نے کہا کہ تم میری رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، کیونکہ میں نے ایک سید و سردار اور بزرگوار کو قتل کیا ہے۔ وہ ایسا سید و سردار تھا جو نسب کے لحاظ سے سب سے برتر تھا۔ میں نے والدین کے لحاظ سے بہترین انسان کو قتل کیا ہے۔ خلی کے یہ جو بات کی تھی خلی نے، یہ 2 اشعار میں کی تھی، یہ جو ہم نے اس کا ترجمہ پڑھا۔ تو لکھا ہے کہ خلی کے یہ اشعار حقیقت میں امام حسین علیہ السلام کے حسب و نسب کی تعریف تھی۔ ابن زیاد پر خلی کے یہ اشعار ناگوار گزرے۔ اس نے کہا کہ اگر تجھے معلوم تھا کہ حسین علیہ السلام تمام انسانوں سے زیادہ حسب و نسب کے لحاظ سے افضل و برتر تھے تو پھر تو نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم میں تجھے کوئی چیز انعام کے طور پر نہیں دوں گا۔ تو بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ابن زیاد غصے سے چلانے لگا اور اس نے غیظ و غضب سے خلی کو قتل کر دیا۔ اور یہاں پر کتاب کا حوالہ ہے مقتل الحسین مکرم، صفحہ نمبر 375، اور مراعۃ الجنان یافعی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 133۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ اے خون آلود سر، تیرا جسم کہاں ہے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اور بریکٹ میں لکھا ہے کہ خلی کی بیوی کا مرثیہ۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں کہ بعض علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ خلی کربلا سے سیدھا
کوفہ پہنچا اور جب دارالعمارہ میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کا دروازہ بند ہے۔ وہ کوفے سے چند فرسخ پر اپنے گھر گیا اور اس نے امام علیہ السلام کے سر اقدس کو ایک برتن کے نیچے چھپا دیا اور خود کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی بیوی کا نام نوار تھا۔ طبری اور ابن نما کی روایت ہے کہ خولی کی اس بیوی نوار کا کہنا ہے کہ یہ ملعون سر اقدس کو گھر لایا اور ایک بڑے تغار کے نیچے رکھ دیا اور خود بستر پر آرام کرنے کے لیے چلا گیا۔ میں نے پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا 1 دینار لایا ہوں اور سر حسین لایا ہوں۔ میں نے کہا ہائے تجھ پر افسوس ہے کہ لوگ گھروں میں سونا چاندی لاتے ہیں اور تو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کٹا ہوا سر لے کر آیا ہے۔ خدا کی قسم اب تیرا اور میرا سر ایک سرہانے پر اکٹھا نہ ہوگا۔ لکھا ہے نوار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ سر مبارک سے ایک نور اٹھ رہا ہے جو سیدھا آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس نور کے ارد گرد سفید رنگ کے پرندے اپنے پروں کو پھڑپھڑا رہے ہیں اور اس سر کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ صبح تک مسلسل جاری رہا۔ حوالہ ہے معالی السبتین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 93۔ اور اب یہاں پہ فارسی کے اشعار ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے خون آلود سر تو کہاں سے آیا ہے؟ تو آدھی رات کو ہمارے گھر میں آیا ہے۔ تیرا چہرہ حد سے زیادہ روشن اور خوبصورت ہے۔ اے خون آلود سر تیرا جسم کہاں سے آیا ہے؟ اے خون آلود سر تو افسردہ کیوں ہے؟ میرا خیال ہے کہ تیرا جوان مارا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر فارسی کے چند اشعار اور ہیں ترجمہ، اور ہم پڑھتے ہیں، اور یہ پیج 310 اور 11 پر ہیں۔ لکھا ہے ترجمے میں کہ اے وطن سے دور بدن سے جدا ہونے والے سر تجھے منزل مبارک ہو۔ اے خون میں ڈوبے ہوئے بے کفن شہید تجھے منزل مبارک ہو۔ اے کٹے ہوئے سر تو خاک پر کیوں ہے؟ خاک پر ٹھکانہ خوب بنایا ہے، تجھے منزل مبارک ہو۔ صاحبان منصب اور جان نچھاور کرنے والے تیرے افراد کو کیا ہوا؟ تمہارا جلال کہاں؟ اس چرخ کہن پر افسوس ہے، تجھے منزل مبارک ہو۔ مہمان کو کسی نے باورچی خانے کے کسی گوشے میں جگہ نہ دی، تیرے میزبان نے تجھے خاک پر کیوں رکھ دیا؟ انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے شاعر حسینیت علیہ السلام جودی جیم واو دال چھوٹی خراسانی نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زبان سے امام علیہ السلام کے سر کو یوں پرسا دیا۔ یہ فارسی میں ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ کل کے ساتھیوں سے اے سر پر خون تو کیوں جدا تھا؟ اور پھر لکھا ہے کہ خاک میں کیوں اٹا ہوا ہے؟ تو کل رات کہاں تھا؟ تیرے سر کے زخموں پر خاک ڈال دی گئی ہے، کیا تیرے درد کی یہی وجہ تھی؟ تو غیروں کا مہمان کیوں بنا؟ ہم سے علیحدہ کیوں ہوا؟ کبھی تو ہم سے آشنا تھا، ہم کل شمر کی جفا میں گرفتار تھے، تو صبح تک تو کس کے ہاتھ میں قید تھا؟ کوئی کہتا ہے تنور کے گوشے میں تیری جگہ تھی، کوئی کہتا ہے کہ ظلم کی وجہ سے تشت کے نیچے پوشیدہ تھا، اور بہرحال اے سر تو ایک دن عرش خدا کی زینت تھا۔ کاٹے جانے کے بعد کوئی سر دنیا میں اس صورتحال سے کب دو چار ہوا؟ قتل ہو جانے کے بعد کونین میں کوئی سر اس طرح کب رہا؟ یقیناً اے سر تو ازل سے 2 جہان سے زیادہ بلند مرتبہ تھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر اشعار کا ترجمہ مکمل ہو گیا، اور آئیے اب پڑھتے ہیں ہیڈنگ آ گئی شام غریباں۔ لکھا ہے کربلا کا خونی سانحہ جب عاشور سے لے کر غروب آفتاب تک جاری رہا۔ امام مظلوم علیہ السلام جب عصر عاشور کو شہید ہوئے، یزیدیوں نے غروب آفتاب کے نزدیک خیموں کو لوٹا اور سیدانیوں کے خیموں کو آگ لگائی۔ اس طرح یہ شب اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹی۔ یہ شام غریباں تھی۔ یہ شام غریباں شہیدوں کی شام، پیاسوں کی شام، غریبوں کی شام، معصوموں کی شام، اسیروں کی شام، دین کی راہ میں سب کچھ لٹا دینے والوں کی شام تھی۔ اس شام میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا غریب ہو چکی تھی۔ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت نے لوٹ لیا تھا۔ اس رات کو کربلا کے دشت میں شہداء کے لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھرے پڑے تھے۔ یہاں جعفر شیرازی شاعر کے اشعار ہیں 2 پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے بازو کہیں ہے، سر ہے کہیں، جسم ہے کہیں، کس قہر کا
بازو کہیں ہیں سر ہیں کہیں جسم ہے کہیں، کس قہر کی ہے کاٹ کے تیغ جفا میں ہے، حیراں زمیں ہے لرزہ براندام ہے فلک، کیسا غبار غم یہ پریشاں فضا میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ علی علیہ السلام کی بیٹیاں، پوتیاں، نواسیاں شام غریباں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکل کر باہر آ گئیں۔ اس شام کو بیمار کربلا سید سجاد علیہ السلام نیم سوختہ خیمے میں صاحب فراش تھے۔ آپ علیہ السلام پر کمزوری اور بیماری نے اس قدر غلبہ کر رکھا تھا کہ آپ اس شام کی تلخیوں اور سختیوں کو عقیلہ بنی ہاشم کی طرح نہ جھیل سکتے تھے۔ ایک شاعر نے ان غموں اور مصیبتوں کو یوں بیان کیا ہے، ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فارسی کا شعر ایک ہے کہ میں اس غم کو تحریر کرنے سے قاصر ہوں، اس کی تصویر نے میری جان کو آگ لگا دی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ ایک اور شاعر نے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی زبان حال سے کیا خوب کہا ہے، آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ کیونکہ یہ فارسی کا ہے، کہ اگر صبح قیامت میں کوئی رات باقی ہے تو وہ یہ رات ہے۔ طیب کو مجھ سے مایوسی ہے اور حسرت و یاس کی وجہ سے میری جان لبوں پر ہے۔ بھائی جان ذرا نیند سے جاگیے اور دیکھیے، اور زینب سلام اللہ علیہ آپ علیہ السلام کی جدائی میں اس رات کس طرح یا رب یا رب کہہ رہی ہے۔ زمانے میں انقلاب برپا ہے، میں مسافرہ ہوں اور یہ صحرا وحشت سے لبریز ہے۔ تو گہری نیند سو رہا ہے اور اس رات بیمار تڑپ رہا ہے۔ تیرا سر خولی کا مہمان ہے اور تیرا جسم ساربان کا ہمدم بنا ہوا ہے۔ میرے دل میں آج کی رات دونوں ہاتھوں پر ہزارہا الجھنیں ہیں۔ اے باد صبا، میری طرف سے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دو کہ وہ آئیں اور شام غریباں کو دیکھیں۔ زینب سلام اللہ علیہ کے حال پر دشمنوں کو بھی رونا آ رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے، شام غریباں کو کربلا کی زمین پر خاندان عصمت و طہارت سلام اللہ علیہ پر قیامت ٹوٹ پڑی اور ظلم کی انتہا ہو گئی۔ لکھا ہے کہ اس شام بے رحموں، سفاکوں اور ظالموں نے سید زادیوں پر وہ ظلم و مصائب ڈھائے کہ ان کو سپرد قرطاس کرتے وقت کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم پیج 314 315 پڑھ رہے ہیں اب۔ لکھا ہے کہ اس شام کو جو انسانیت کش واقعات ہوئے، ذیل میں ان کو ہم ترتیب کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، سنگ دل ساربان کا ظلم، یہ واقعہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ نمبر 2، امام مظلوم علیہ السلام کا سر خولی نے تنور میں رکھا، یہ واقعہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس رات جو تیسرا واقعہ رونما ہوا وہ بھی انتہائی جگر سوز واقعہ ہے، جب خیموں کو یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ امام سجاد علیہ السلام کے حکم پر خیموں سے پردہ دار اور چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے۔ تحفہ الذاکرین کے مطابق، کتاب تحفہ الذاکرین کے مطابق یہ 23 چھوٹے بچے تھے جو پیاس اور بھوک کی وجہ سے نڈھال تھے اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ یہ بچے خیموں سے باہر آئے تو جس طرف کسی کا منہ ہو گیا وہ اس طرف چل دیے۔ یوں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے دشت کربلا میں بکھر گئے۔ اس محاذ کی سربراہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کیا۔ ان میں سے ہر ایک نے صابرہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی مصیبت اور اپنے اوپر ہونے والے مظالم بیان کیے۔ بچے روتے بھی تھے اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اپنی مظلومی و بے کسی بھی بتا رہے تھے۔ ہر بچہ اپنے والد کے بارے میں سوال کرتا کہ ہمارے بابا کہاں ہیں؟ کوئی بچہ بی بی سے پوچھتا ہمارا چچا کہاں گیا؟ کوئی بچہ اصغر علیہ السلام تشنا کام کو یاد کرتا۔ کوئی بچہ یہ پوچھتا کہ پھوپھی اماں اکبر و قاسم اور اون محمد کہاں ہیں؟ کوئی بچہ کہتا پھوپھی جان میرے منہ پر یزیدیوں نے تماچے مارے۔ کوئی بچی کہتی کہ میرے گوشوارے اتارے گئے اور میرے کانوں سے خون رس رہا ہے پھوپھی اماں۔ کوئی بی بی کہتی کہ مجھے تازیانے مارے گئے۔ علی کی شیر دل بیٹی بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ہر کسی کے دکھ سن رہی تھی۔ ہر ظلم دوسرے سے سنگین تھا، ہر لمحہ کرب آمیز تھا، ہر واقعہ پہلے واقعے کو اپنی دکھ کی چادر اڑا دیتا۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے سامنے کوئی ایک واقعہ کا غم اور کسی ایک ظلم کا درد نہ تھا۔ ایسے بیبیوں کے واقعات تھے کہ 72 شہداء کی سوگوار ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ بڑے حوصلے سے تحریک زینبی سلام اللہ علیہ اور مشن حسین
حسینی علیہ السلام کی تکمیل کے لیے ان مصائب و علام کو سن رہی تھی۔ کسی شاعر نے زبان زینب سے کیا خوب کہا، فارسی میں ہے ایک شعر، ترجمہ کہ اگر میرا ایک درد ہوتا تو پھر کیا ہوتا، اے غم اگر تو کم ہوتا تو پھر کیا ہوتا۔ اور آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے صابرہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحرائے کربلا میں سیدانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا۔ صابرہ آل محمد نے صحرائے کربلا میں سیدانیوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکٹھا کیا۔ جب بچوں کو شمار کیا گیا تو 2 بچے کم تھے جو امام علیہ السلام نے امانت کے طور پر بی بی پاک سلام اللہ علیہا کے سپرد کیے تھے اور وصیت کی تھی کہ بہن زینب میرے ان بچوں کا خیال رکھنا۔ عقیلہ بنی ہاشم نے اپنی بہن ام کلثوم کو آواز دی کہ بہن آؤ، 2 بچے گم ہو گئے ہیں۔ ان دونوں سوگوار بہنوں نے کربلا کے ویرانے میں بھائی کی امانتوں کو تلاش کرنا شروع کیا۔ کافی دیر تک علی علیہ السلام علی زادیاں بھائی کی امانتوں کو ڈھونڈتی رہیں لیکن وہ نظر نہ آئیں۔ دونوں بہنیں ڈھونڈتی ڈھونڈتی ایک مقام پر پہنچیں تو انہوں نے دیکھا کہ گلزار حسین علیہ السلام کے دونوں پھول اپنی باہیں گردن کے نیچے رکھ کر سو رہے ہیں۔ جب دونوں بیویاں ان پھولوں کو زمین سے اٹھانے اور بیدار کرنے کے لیے آگے بڑھیں تو ایک قیامت خیز منظر دکھائی دیا۔ یہ بہت بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ دونوں بہنوں نے آوازیں دیں اور پکارتے ہوئے ہلا کر دیکھا کہ بچے اٹھ کیوں نہیں رہے۔ غور سے دیکھا تو سیدانیوں پر ایک اور قیامت ٹوٹ گئی کہ دونوں بچے خوف اور وحشت سے اپنی دادی زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس پہنچ چکے تھے۔ خدا ہی جانتا ہے کہ اس وقت ان بیبیوں پر کیا گزری ہوگی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں زینب سلام اللہ علیہا و ام کلثوم کا حال ملک الشعراء خراسانی کی زبان سے بیان کیا جائے۔ یہ فارسی میں اشعار ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے آسمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل علیہ السلام سے تھوڑا سا اچھا سلوک کر، اس سے تھوڑا سا اچھا سلوک کر، تجھے خدا اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ۔ اے آسمان، اس وقت کہ جب تو نے خیمہ گائے حسینی کو آگ لگائی تو اس وقت 2 بچے گم ہو گئے تھے۔ اے فلک، تو اب گردش کر اور ان کو ڈھونڈ کر لا۔ رات تاریک ہے، وہ کہاں گم ہو گئے؟ چاند کے اکیلے روشن چراغ ان دونوں چاند جیسی پیشانیوں والے بچوں کو تلاش کر۔ صحرا میں زینب اور ام کلثوم دونوں سرگرداں ہیں، تو بھی ان دونوں بیبیوں کے ہمراہ پہاڑ اور جنگل میں جستجو کر۔ اے آسمان، تیرے چاند سورج مشرق و مغرب سے گم ہو جائیں، ان چاند جیسی صورتوں کو ڈھونڈ اور زینب سلام اللہ علیہا کے دل کو تسکین دے۔ اگر وہ یتیم آج رات نہ ملے تو پھر اپنے کل کے لیے سزا تجویز کر۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ذلت و خواری کی تکلیفوں سے تنگ آ کر جان دے دی ہے۔ کانٹوں کے نیچے نبوت کے پھولوں کو دیکھ۔ یہاں پر انورٹڈ کاما ترجمہ مکمل ہوا۔ پیج 317 پر ہم آ گئے۔ لکھا ہے بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ جب خیموں کو آگ لگائی گئی تو خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچے باہر آئے جو پیاس کی وجہ سے نڈھال تھے اور خوف کی وجہ سے کانپ رہے تھے۔ ایک بوڑھے لشکری نے عمر سعد سے کہا کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ ان سب بھوکے پیاسوں کو اسیر کر کے یزید کے دربار تک لے جائے گا تو ان میں سے ایک نفر بھی شام میں زندہ نہیں پہنچے گا۔ ان کو پانی پلانے کا حکم دو تاکہ یہ پیاس سے مر نہ جائیں۔ عمر سعد نے اس لشکر کی بات کی مخالفت نہ کی۔ عمر سعد نے ان پیاسوں کو پانی پلانے کا حکم دیا۔ سقاؤں نے مشکیں پانی سے بھریں اور بیبیوں کے پاس پہنچے، لیکن یتیمان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر پانی نہ پیا کہ ہم کس طرح پانی پئیں کہ فرزند رسول خدا کو تشنہ لب شہید کر دیا گیا۔ حوالہ ہے معالی السبتین، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 89۔ کتاب ثمرات الحیات 2 لکھا ہے یہاں پر، جلد 2 اور صفحہ نمبر 316 پر درج ہے کہ جب عمر سعد کے کہنے پر اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 دن کے پیاسوں تک پانی پہنچایا گیا تو سب سے پہلے سکینہ کو جام دیا گیا۔ امام مظلوم علیہ السلام کی یہ سب سے چھوٹی بچی نے پانی کا جام پکڑا اور مقتل کی طرف چل پڑی۔ پوچھا گیا سکینہ تم کہاں جا رہی ہو؟ کہا میرے بابا جب میدان جنگ میں گئے تھے تو ان کے لب پیاسے تھے،
میں اپنے بابا کے لیے یہ پانی لے کر جا رہی ہوں۔ سامعین، اگلی ہیڈنگ ہے اے شہدائے کربلا الوداع۔ لکھا ہے عمر سعد 11 محرم کی ظہر تک کربلا میں رہا۔ وہ اپنی فوج کے قتل ہونے والوں کے کفن، دفن اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد عازم کوفہ ہوا۔ مقام افسوس یہ ہے کہ عام لوگوں کو تو دفن کر دیا گیا، لیکن وارث شریعت فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین بن علی علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے باوفا اصحاب و احباب کے لاشیں کربلا کی گرم ریت پر بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے۔ ہم پیج 318 اور 19 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے صدر قزوینی پامالی شہداء میں لکھتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا، ابن سعد نے شہدائے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دفن نہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ شہدائے کرام کے لاشیں صحرا میں پڑے رہیں تاکہ درندے ان کو نوچیں اور ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہے۔ دوسرے یہ کہ اس مقدس اجساد کو اس لیے دفن نہ کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی اور بے دین ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے حضرت فضہ سلام اللہ علیہ کو عمر سعد کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ ہم اس پر خوش نہیں کہ تم اپنے مقتولین کو تو دفن کرو اور ہمارے شہیدوں کو خاک پر پڑا رہنے دیا جائے، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم عورتیں اپنے شہداء کو دفن کر دیں۔ عمر سعد نے جواب دیا کہ دفن کا حکم ہمارے مقتولین کے لیے ہے، لیکن تمہارے شہداء کے لیے حکم ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑا کر ان کو پامال کیا جائے۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ اہل حرم جن کی تعداد 20 تھی اور یتیمان اہل بیت علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسیر کیا جائے۔ کاروان اہل بیت علیہ السلام میں مردوں میں صرف حضرت امام سجاد علیہ السلام، زید و عمر علیہ السلام فرزندان امام حسن علیہ السلام اور امام باقر علیہ السلام تھے۔ 11 محرم کو جب سید سجاد علیہ السلام کو قیدی بنایا گیا تو اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 22 سال تھی اور آپ کے فرزند امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر 4 سال تھی۔ مخدرات عصمت کو بغیر پالان اور محمل کے اونٹوں پر سوار کیا گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان ظالموں نے نیزوں اور تازیانوں سے بچوں اور عورتوں کو بے پالان اونٹوں پر سوار کیا۔ بیمار کربلا امام وقت حضرت سید سجاد علیہ السلام کے ہاتھوں میں کڑیاں، گلے میں خار دار طوق اور پاؤں میں بیڑیاں پہنائی گئیں۔ ان صفاک اور درندہ صفت ظالموں نے یتیمان اہل بیت علیہ السلام اور اسیران علیہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دلوں کو تڑپانے کے لیے انہیں اس راستے سے گزارا جہاں پر شہدائے کربلا کے لاشیں بکھرے پڑے تھے۔ جب اسیر بیویوں کی نگاہیں اپنے شہداء کے سربریدہ لاشوں پر پڑیں تو ان کے زخم تازہ ہو گئے۔ بیویاں فرط غم سے اپنے چہروں کو پیٹنے لگیں۔ بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں کی پشتوں سے زمین پر گرا دیا اور شہداء کے کٹے ہوئے بدنوں کے پاس آئیں۔ مستورات آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح گریا اور ماتم کیا کہ محشر برپا ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام اس نالۂ شیون اور ماتم کو کبھی بھلا نہیں سکتا جو آپ علیہ السلام نے شہداء کے لاشوں پر کھڑے ہو کر کیا۔ آپ علیہ السلام نے زخمی دل اور صدائے جان سوز سے کہا۔ آئیے یہ عربی میں ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں کہ ہائے محمد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آسمانی فرشتوں کا درود ہو۔ یہ تیرا حسین علیہ السلام ہے جو خون میں غلطاں ہے، اس کے اعضائے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور تیری بیٹیوں کو اسیر کر کے شہر بشہر پھرایا جا رہا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت ہے، حضرت ام المصائب بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے شہداء کے لاشوں پر اس طرح خطاب کیا۔ انورٹڈ کاما عربی کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں ہم کہ اے
جد بزرگوار، کیا یہ آپ کا حسین علیہ السلام ہے کہ جس کا سر پشت گردن سے کاٹا گیا، جس کا امامہ اور ردا چھینی گئی؟ اے میرے بابا، میں اس پر قربان ہو جاؤں جو غموں اور دکھوں کے ساتھ شہید ہو گیا۔ اے بابا جان، میں اس پر قربان ہو جاؤں کہ جس نے پیاسے لبوں اس کے ساتھ جان دے دی۔ اور اے میرے بابا، میں قربان ہو جاؤں اس پر کہ جس نے اپنے قطرات خون سے اپنے جسم کو غسل دیا۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور اب ہم پیج 320 اور 321 پڑھیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ ام المصائب بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے غموں اور دکھوں میں ڈوب کر اس طرح مرثیہ پڑھا کہ خدا کی قسم زینب کے نالے شیون اور صدائے ماتم کو سن کر اپنے پرائے سب رو پڑے۔ حوالہ ہے بہار الانوار جلد 45 اور صفحہ نمبر 59 اور کتاب نفس المحموم صفحہ نمبر 210۔ اور اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے شاعر اہل بیت علیہ السلام محتشم کاشانی نے یہ منظر دردناک انداز میں بیان کیا ہے۔ آئیے سامعین، یہ منظر پورا فارسی میں ہے جو کہ 1.5 صفحات پر ہے، تفصیلی ترجمہ ہے، آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ جب اس قافلے کا میدان جنگ سے گزر ہوا تو زمانے میں ایک شور محشر برپا ہو گیا۔ شہداء کے بے کفن لاشوں کے اس کربناک منظر کو جو آنکھ بھی دیکھتی بے ساختہ و بے تحاشا آنسو بہاتی۔ اس دوران میں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی کی نظر امام حسین علیہ السلام کے جسم اقدس پر پڑی تو ان کی زبان سے ھذا حسین علیہ السلام کا نعرہ اس طرح بلند ہوا کہ زمانے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ پس گلہ اور شکوہ کرنے والی زبان کے ساتھ اس بضعت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ مدینے کی طرف کیا اور کہا، اے خدا کے رسول، یہ صحرا میں قتل ہونے والا آپ کا حسین علیہ السلام ہے، یہ خاک و خون میں تڑپنے والا شکار آپ کا حسین ہے، یہ جو خون کے دریا میں ڈوبا ہوا چاند ہے جس کے جسم پر ستاروں سے زیادہ زخم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسین علیہ السلام ہے، جس کے ہونٹ خشک ہیں اور جو زمین پر پڑا ہوا ہے اور جسے فرات پر نہیں جانے دیا گیا، اور یہ تشنہ لب جس پر فرات کا پانی بند کر دیا گیا ہے اور جس کے خون پاک سے کربلا گلگوں ہو گئی۔ شہیدوں کا بادشاہ مگر غیر مدفون حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ یہ شہادت کے سمندر میں ڈوبا ہوا جس کی موج خون سے صحرا خون کے دریا کی شکل اختیار کر گیا ہے، آپ کا حسین علیہ السلام ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر وہ جو شاعر اہل بیت محتشم کاشانی نے جو یہ دردناک منظر جو بیان کیا تھا اس کا ترجمہ ہم نے مکمل کر لیا۔ پیج 321 پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اگلی نشست میں سے آگے چلتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔